السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ایک روایتی اور مزیدار ڈش کری پکوڑا۔ یہ ڈش پاکستان اور بھارت کے گھروں میں بہت پسند کی جاتی ہے، خاص طور پر بارش کے دنوں میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ دہی لے لیں۔ دہی کو گرائنڈر میں ڈال کر 1 kg آپ نے دہی لینا ہے، 1 kg اسے گرائنڈ کر لیں۔ اس کی لسی بنا لیں۔ اب آپ ادھر بیسن کو چھان لیں۔ ایک کولی یا 1 کپ بیسن کو آپ آدھے لسی میں مکس کر کے گرائنڈ کر لیں۔ اب اسے بقیہ لسی میں ایڈ کر دیں۔ اب اس میں 3 گلاس پانی کے ایڈ کر دیں۔ اب آپ ٹماٹر اور مرچیں لے لیں، انہیں گرائنڈر میں ڈال کر پیس لیں، گرائنڈ کر لیں۔ اب آپ کڑاہی لے لیں، اس میں 2 چمچ آئل کے لے لیں۔ آنینز لے لیں، انہیں براؤن کریں، لائٹ براؤن کیجیے گا۔ چمچ کو ہلاتے رہیں جب تک براؤن نہ ہو۔ جب براؤن ہو جائے تو اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دیجیے گا۔ دیکھیں براؤن ہو گیا، ادرک لہسن کا پیسٹ بھی بیچ میں مکس ہو گیا ہے۔ اب آپ نے جو ٹماٹر اور مرچیں گرائنڈ کی تھی وہ تمام ڈال دینی ہیں۔ اب اسے مکس کرتے رہیں جب تک اچھا سا کلر نہ آ جائے اور اچھے سے مکس نہ ہو جائے اور پک نہ جائے۔ ادھر دیکھ لیں 1.5 ٹی اسپون نمک لیں گے، 2 ٹیبل اسپون مرچ لیں گے، 1 ٹیبل اسپون ہلدی لیں گے، گرم مسالہ لیں گے، زیرہ دھنیا لیں گے۔ سب سے پہلے آپ اس مسالے میں زیرے کو ایڈ کر دیں۔ اور اچھے سے مکس کر لیں تاکہ زیرے کا ذائقہ جو ہے وہ مسالے میں مکس ہو جائے۔ آپ نے پہلے زیرہ ڈالنا ہے۔ اب بقیہ کے مسالے جو ہیں وہ تمام اکٹھے ڈال دیں اور انہیں مکس کر لیں۔ ہلدی آپ نے 1 ٹیبل اسپون ڈالنی ہے تاکہ اس کا کلر اچھا آئے۔ ہلدی کا کلر ہی ہوتا ہے جو کری کو اچھا ٹیسٹی اور رنگ والا بناتا ہے۔ اسے مکس کرتے رہیں۔ اسے مکس کریں، جب یہ پک جائے آئل نکل آئے تو اس کے بعد ہم اس میں جو لسی ایڈ کرنی ہے وہ کریں گے۔ اب آپ اس میں لسی کو ایڈ کر دیں، بیسن مکس کی ہوئی لسی، اور اب اسے مکس کرتے رہیں، اچھے سے اسے مکس کر لیں۔ اور چمچ کو برابر ہلاتے رہنا ہے تاکہ گلٹیاں نہ بنیں، ورنہ گلٹیاں بن جاتی ہیں تو وہ ٹیسٹ نہیں رہتا کری کا جو آنا چاہیے اور جس طرح ہوتی ہے کری۔ برابر چمچ کو ہلاتے رہنا ہے۔ دیکھیں اب اوپر ابال آنے لگ پڑے ہیں، بوائل ہونے لگ پڑی ہے کری۔ جب اچھے سے اس میں ابال آ جائیں تو اس کے بعد اسے ڈھک کے رکھ دینا ہے پکنے کے لیے۔ ابھی آپ چمچ ہلائیں اس میں۔ اسے 20 سے 25 منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں۔
جب تک یہ پکتی ہے تب تک آئیے ہم پکوڑوں کا سامان تیار کر لیتے ہیں. دیکھیں پک رہی ہے، ابھی تھوڑی سی اور مزید پکے گی. آپ نے تقریباً 15 منٹ اسے رکھنا ہے. دوسری طرف آپ باؤل لے لیں، اس میں اونینس باریک سے کاٹ لیں. ٹماٹر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، آلو ڈال لیں، پالک ڈال لیں، ہری مرچیں ڈال لیں اور بیسن کا 1 کپ ڈال لیں. زیرہ ڈال لیں، دھنیا ڈال لیں، خشک 1 ٹیبل اسپون مرچ کی ایڈ کر دیں. 2 ٹیبل اسپون مرچ کی ایڈ کریں. 1 ٹیبل اسپون ہلدی کی ڈال دیں. 1 ٹیبل اسپون آپ نمک ڈالیں اور اس میں پانی ڈال کے اسے مکس کر لیں اچھے سے. اور دیکھیں مکسچر اچھے سے تیار ہو چکے ہیں. اب ہم پکوڑے تیار کریں. کڑھائی میں آئل گرم کر لیں. آپ نے آئل اچھے سے گرم کرنا ہے، فل گرم آئل، تب آپ نے پکوڑے ڈالنے، ورنہ پکوڑے نیچے لگ جاتے ہیں اور پکوڑے صحیح پکتے نہیں ہیں، کچے رہ جاتے ہیں. آپ نے فل گرم آئل میں پکوڑے ڈالنے ہیں. ایک ایک کر کے آپ پکوڑے ڈال کے اسے پکائیں. دیکھیں دوسری طرف کڑی بھی تیار ہو رہی ہے. کڑی کو 20 سے 25 منٹ ہو گئے ہیں اور کافی گاڑھی ہو گئی ہے کڑی اور پک بھی چکی ہے. ادھر پکوڑے بھی ہمارے تیار ہیں. دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے پکوڑوں پہ. دیکھیں کڑی بھی پک چکی ہے اور ادھر پکوڑے بھی تیار ہیں. اب پکوڑوں کو آپ جو پکائے ہیں انہیں کڑی میں ایڈ کر لیں. ادھر آپ کسوری میتھی اور دھنیا ایڈ کر دیں. کڑی میں کسوری میتھی کا ذائقہ بہت ہی اچھا آتا ہے کڑی میں، اسے ایڈ کرنا آپ مت بھولیے گا. اگر آپ کو یہ ترکیب پسند آئی ہے تو ضرور لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے گا میری پوسٹ کو، میرے ویڈیو کو. ادھر آپ پکوڑے ایڈ کر لیں. دوسری طرف پکوڑے بھی تیار ہو رہے ہیں اور ادھر کڑی تیار ہے. گرما گرم چاول اور تندوری روٹی کے ساتھ پیش کریں اور گھر والوں کے چہرے پر خوشی دیکھیں. دیکھیں کتنی گاڑھی بنی ہے اور پکوڑے بھی تیار ہیں. اب آپ چھوٹی مرچیں جو سبز لال ملتی ہیں انہیں آئل میں گرم کر کے ڈال لیں. اللہ حافظ، خوش رہیں.